الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ کس تیزی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اس میں جو عبادتیں کی، جو تلاوت کی، جو ذکر کیا، جو نمازوں کا اہتمام کیا، جو دعائیں کی، اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت ان کو درگزر فرمائے، آمین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مال کی نسبت اپنے ذات کی طرف کی ہے کہ یہ مال انسان کو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، آپ اس مال میں سے خرچ کیجئے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور وہ مال اللہ کا ہے۔ مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ مال آپ خرچ کر دیجئے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے مال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال کی یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ رب العزت کی ہوئی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے معاش کو، معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، لوگوں کے درمیان مال کا معیار ہم نے متعین کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں غریب بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی فرما دیتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بگاڑ ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں کہ اور جتنا چاہتے ہیں یہ اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت مال کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جس کو مال کی دولت ملی ہے اللہ رب العزت اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ نے جن پر مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے یہ مال ان پر خرچ کیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مال آپ فقراء میں خرچ کیجئے، غریبوں میں خرچ کیجئے، محتاجوں میں خرچ کیجئے، ضرورت مندوں میں خرچ کیجئے، یہ مال کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ لوگوں کے مال میں مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، جن کو مال کی دولت سے محروم کیا گیا ہے یا جو مانگنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، ان کا اس مال میں حق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے حقوق کو پہچان کر، جان کر ان تک مال کو پہنچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم یہ مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے قرض حسنہ بیان فرمایا، گویا کہ ایک قرض ہے، اس کا بدلہ اللہ چکائیں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے، اور اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ گویا کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت
اس کے لیے مال میں اضافہ بھی فرمائیں گے اور اس کے لیے اجر کا بھی ذریعہ فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو مال اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی فرمائیں گے۔ لہٰذا اور ایک دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو مال آپ خرچ کریں گے اللہ رب العزت اس کے پیچھے آپ کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دنیا ہی میں یہ مال عطا کریں، 1 کا 10 اللہ دے دیں، اور آخرت میں تو اس کے بدلے میں اجر عظیم کا وعدہ ہے ہی۔ اور اسی طرح سے اب ہم مال اگر خرچ کریں گے، معلوم ہوا کہ مال کے خرچ کرنے پر فضائل ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مال کی ضائع ہونے سے بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی پیدا نہیں کرتا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مال کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ تلاش کریں، دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسے محتاج ہوں گے، کوئی غریب ہوں گے، ہمارے پاس پڑوس میں ہمارے پڑوسیوں میں کوئی ضرورت مند ہوں گے، ہمارے محلے میں کوئی ضرورت مند ہوں گے، اور اسی طرح سے ہمارے گاؤں میں بستی میں کوئی ضرورت مند ہوں گے، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزت نفس لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں، لوگوں سے اپنی ضرورتوں کا سوال کریں۔ اس لیے ان کی عزت نفس ان کو اس بات سے بچاتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کے لوگوں سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہیں، یہ مالدار ہیں، یا اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ نہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دینا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں، جو خاص کر درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں، جن کے حالات ماضی میں کچھ اچھے تھے اور کسی وجہ سے وہ آج پریشان ہیں، مالی محتاج کے، اور اسی طرح سے وہ کسی فقر کے شکار ہو چکے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال یہ اچھی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کا عطا کردہ ہوا حق ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، یہ ان لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہے جو صاحب مال ہے، ورنہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں کہا گیا ہے کہ وفی اموالہم حق، یہ ان کے مال میں حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، قرض داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ یہ تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ لینے سے کتراتے ہیں، لیکن سود پر اور اسی طرح سے قرض لے کر کے اپنی زندگیوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، بہت ساری غلط جگہوں پر جاتے ہیں اور اپنی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا عطا کردہ ہوا یہ جو مالی نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، اس سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں، اس سے اگر ہم پیسے اگر ہمیں مل جاتے ہیں، اگر ہم واقعی ضرورت مند ہیں، تو ہم اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کل یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات پیش آئے ہیں، میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ صاحب مال ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ بیرون ہند میں ہیں اور وہ اپنے گھر پیسہ روانہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو گھروں میں ہیں اور ان کو پیسے دستیاب نہیں ہو رہے ہیں، ایسے لوگ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ان حالات میں
ایسے لوگ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والوں کو بھی اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ انہیں بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس بات کی وضاحت اور صراحت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دینے والے کو یہ بتا کر کے دیں کہ یہ میری زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، یہ واقعی محتاج ہے، اس کے گھر کے حالات سے آپ واقف ہیں، تو آپ اپنا پیسہ ان تک پہنچا دیجئے، اپنا جو کچھ مال کی زکوٰۃ ہے وہ آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ ان کو یہ وضاحت کرنے کی یا ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آپ زکوٰۃ لیتے ہیں یا یہ میری زکوٰۃ کا مال ہے۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، غریب ضرورت مند ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ آپ اپنے اہل خانہ کو دیکھیے جن کا نفقہ آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ آپ کے چاہے وہ بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے آپ کے دوسرے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، ایسے لوگوں تک آپ پہنچیے، چپکے سے جا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ان تک پہنچائیے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بخل سے کام لیں گے اور بیجا خدشات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں آگے چل کر کے کس خطرناک حد تک پہنچ جائیں، اور ہم اپنے مال کو سینت کر کے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ فقر کا جو وعدہ کرتا ہے، فقر کا جو خدشہ اور فقر کا جو خوف دلاتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان فحشاء اور غلط اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ رب العزت واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العزت مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور فضل کا اور مال کے عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ اور اپنے مال کے حقوق کو مستحقین تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ مال ہمارے پاس بچا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے اس مال سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کا مال محبوب ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے ہوتے ہوئے مال خرچ نہیں کریں گے تو آپ کی موت کے بعد آپ کا یہ مال آپ کے وارثین کا بن جائے گا، پھر یہ وارثین کا حق بن جائے گا۔ تو لہٰذا آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا مال ہے میرے وارثین کا بن جائے گا، لہٰذا میں جو مال بچا کر کے رکھ رہا ہوں یہ میرے وارثین کا مال ہے، اور جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرا اپنا مال ہے۔ لہٰذا آدمی کو کس مال سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ یعنی جو مال آدمی خرچ کرے گا وہ انسان کا اپنا مال ہوگا، اور جو چھوڑ کر کے جائے گا وہ وارثین کا مال ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو مال آپ خرچ نہیں کریں گے بخل کی وجہ سے، اس کو سینت کر کے جمع کر کے رکھیں گے، کل کو قیامت کے دن یہ گلے کا طوق بنایا جائے گا، اژدہا بنا کر کے، اور اسی طرح سے سانپ اور بچھو بنا کر کے اس کو گلے کا طوق بنایا جائے گا، اور کل کو قیامت کے دن یہ اس کو ڈھستے رہیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور وعیدیں بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اللہ رب العزت کہیں گے کہ کل کو قیامت کے دن جو مال انسان نے جمع کر کے رکھا ہے اس کو آگ میں داغا جائے گا، تپایا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، پھر انسان کی پیشانی کو، انسان کی بازوؤں کو، انسان کی پشت کو اس سے داغا جائے گا، پھر انسان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے لیے یہ درد سر بنا دیں گے، اس کے لیے یہ چیز عذاب کا ذریعہ بنا دیں گے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے کہ انسان مال خرچ کرنے کی تمنا کرے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ انسان اپنا مال خرچ کرنے کی تمنا کرے، اپنے آپ کو ہم تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے
کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ میں صدقہ کروں، اور اللہ رب العزت سے وہ کہیں گے کہ اے اللہ میری موت کے وقت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ وقت اور موقع آنے سے پہلے کہ ہمیں پریشانی اور پشیمانی کا سبب اور پشیمانی کا ذریعہ ہو، ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور غریبوں کو اور محتاجوں کو ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں خلاصے کے طور پر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے وہ مال ہم لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو لوگ محتاج ہیں اور اپنی کسی عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں اور کسی وجہ سے اب وہ محتاج ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، وہ زکوٰۃ کے لینے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کردہ حق ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مال والوں کو مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔